بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے ہیں جو خلق کائنات بھی ہے اور مالک شاہ جہاد بھی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محترم پیر پیراں میر میراں رسول رسولاں معصوم معصومہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں بے شمار درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق حاضرین و سامعین برادران اسلام، خصوصاً واجب التکریم حضرت صاحبزادہ مولانا مفتی محمد انعام اللہ صاحب نوری اشرفی اور اس مسجد کے خطیب اور ان مجالس کے محرک بانی حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب نوری، اور میں جن کے ساتھ حاضر ہوا ہوں برکت اللہ اور پیر طریقت حضرت پیر محمد اصغر نورانی صاحب اور دیگر غلامان رسول، اللہ جل شانہ کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں اس عظیم الشان محفل پاک میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور یہ نئے قمری سال کا آغاز بھی ہے۔ آج دوسرا دن ہے جسے ہم اسلامی سال کہتے ہیں، اور یہ قمری اعتبار سے ہے، چاند کے اعتبار سے۔ تو آج جس شخصیت کی یاد میں یہ مجلس سجی ہے، یہ جو قمری کیلنڈر ہے، اس کے موجد اول بھی حضرت سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے گزشتہ سال بھی یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ میں گزشتہ سال والی محفل نور میں حاضر ہو کر جو مجھے روحانی طمانینت، روحانیت اور سکون نصیب ہوا تھا، اس کی تاثیر میں کئی مہینوں تک محسوس کرتا رہا، اور اس انتظار میں تھا کہ اللہ کرے اگلا سال پھر آئے اور مجھے یہاں آنا نصیب ہو۔ صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے کہ میرا فلاں عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے کہ نہیں، میرا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا
تم جو بھی خیر کا اور نیکی کا عمل کرو اور وقت آنے پر اللہ جل شانہ تمہیں دوبارہ پھر اس کی توفیق عطا فرما دے تو اس کا مطلب ہے سابقہ قبول ہو گیا ہے۔ چنانچہ جن احباب نے گزشتہ سال بھی یہاں حاضری دی اور اس مسجد اور ان محافل کی انتظامیہ کے ساتھ معاونت کی، دامے درمے سکھنے اپنے اخلاص پر مبنی جذبات کے ساتھ پھر حاضر ہوئے یا تعاون کیا، اور اس سال پھر اللہ نے انہیں موقع عنایت فرمایا ہے، تو حقیقت بات یہ ہے کہ وہ لوگ صد مبارک کے لائق ہیں کہ اللہ نے ان کا پچھلے سال والا یہ نیکی کا عمل قبول کیا تھا اور اس مرتبہ پھر توفیق عطا فرما دی۔ اور یہ جو خیر کا سلسلہ ہے یہ کسی کی طاقت، سطوت اور محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس عادت بزور بازو نیز تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ قوت بازو سے نہیں ہوتا، یہ پلاننگ اور محض منصوبہ بندی سے نہیں ہوتا، یہ صرف رحمت خدا مندی سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو خیر کا سلسلہ ہے، یہ جو مجالس ہیں، یہ جو محافل ہیں، اور پھر وہ مجالس اور وہ محافل جو اخلاص اور للہیت کے ساتھ ساتھ شعور کے ساتھ منعقد کی جاتی ہیں، میں ان مجالس کو صرف مجالس ہی نہیں کہتا، میرے نزدیک وہ مکمل اکیڈمیاں ہوتی ہیں، یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، وہ کوئی جامعہ نظامیہ ہوتا ہے، کوئی دارالعلوم حنفیہ فریدیہ ہوتا ہے، اور وہ کوئی جامعہ نعیمیہ ہوتا ہے۔ اور مجالس کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ رسمی کاروائیوں سے تو بندے راضی نہیں ہوتے۔ میں آیا ہوں، آپ نے عزت بخشی ہے، حضرت پیر صاحب تشریف لائے اور مجھے ممبر پہ بٹھایا، میرے استاذادوں نے شفقت فرمائی، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں تو ایسے رسم نبھانے آیا ہوں تو مجھے بتائیں آپ کو کتنا دکھ لگے گا۔ آپ مجھے کوئی تکریم نہیں دیں گے، آپ میرے ساتھ کوئی محبت کا اظہار نہیں فرمائیں گے، دعا نہیں دیں گے کہ رسم نبھانے آیا۔ جب بندے ہو کر رسموں کو قبول نہیں کرتے تو اللہ ہو کر رسمی کاموں کو کیسے قبول کر لے؟ تو یہ مجالس کا کام یہ ہے کہ یہ بندے کو شعور دیتی ہیں، یہ فکر کو نور دیتی ہیں، یہ نگاہوں کو حیا دیتی ہیں، یہ کردار کو پاکیزگی عطا کرتی ہیں۔ اگر مجالس میں آ کر بندے کو یہ کچھ مل جائے تو بندہ سمجھے مجھے محفل کا حقیقی لنگر نصیب ہو گیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ جو نوٹ نچھاوری ہے، یہ جو لنگر ہے، روٹی پانی ہے، یہ سارا کچھ یہ رسم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو الحمدللہ مجھے جو سکون ملا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پورے شیڈول طریقے سے اتنے سارے علماء کو بلانا، پھر ان کو مخصوص موضوعات اور عنوان دینا۔ تو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں دو چار چیزیں صرف لکھ کے لایا ہوں، وہ پیش کر دوں گا، میں تو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج کی مجلس کے میرے مجلس بھی حضرت مولانا مفتی انعام اللہ صاحب نوری ہیں، اور آپ سمجھتے ہوں گے یہ بڑا آسان ہے، اور اتنے بڑے خطیب اور اتنے بڑے صاحبزادوں اور اتنے بڑے پیر کے پاس بیٹھ کے نا جو خطیب اتنی کی بھی باتیں کر لیں نا جتنی میں کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب وہ چھوٹا موٹا مولوی ہے۔ ہاں، یہ بڑا اوکھا کام ہوتا ہے، یہ ایسا آسان نہیں ہوتا، پھر استاد ہوں، استادزادے ہوں۔ تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے جن لوگوں سے پہلی تقریر سنی اور پہلا مقابلہ بھی جیتا تھا، ہاں جی، حضرت صاحبزادہ انعام اللہ نوری صاحب سے میں نے چند حروف سیکھے تھے، ان کے والد گرامی کا فیض، ان کے نانا جی کا فیض، ان کی اماں جی کا فیض۔ تو حضرت گرامی قدر میں نے دیکھا کہ میرا موضوع بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھا، اور حضرت کا بھی کہ دو صحابہ اکرام کا آج ذکر ہوگا، دو ایسی شخصیات کا ذکر ہوگا کہ جو درجہ صحابیت کو پہنچی ہوئی اور پھر اعلیٰ درجے پہ پہنچی ہوئی۔
تو حضرت عمر فاروق کے فضائل و مناقب انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اور وہ سمری ٹائپ آپ کو پیش کر دوں گا، اور انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ مگر میں نے سوچا کہ میں حضرت بھی تشریف فرما ہوں گے تو صحابہ کرام کے حوالے سے مطلقاً تھوڑی سی اپنے احباب کو گزارش کیا جائے کہ محرم شریف کی محافل میں بعض لوگ جو ہیں، یہ کئی جگہ پہ ہمارے علماء کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے اس پہ کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے تاثرات دیتے ہیں۔ تو حالانکہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، تو یہ سبھی تو اس نور آفتاب رسالت سے ہی سب کو کرنے ملتی ہیں، وہیں سے ہی سب کو نور ملتا ہے، اور یہ صحابہ ہیں سارے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفترق امتی علی ثلاث و سبعین، فرمایا کہ میری جو امت ہے اس کے 73 جو ہے وہ فرقے ہوں گے یا گروہ ہوں گے، طبقات ہوں گے، جماعتیں ہوں گے۔ ملت کلہم فی النار، سارے کے سارے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، الا مگر سوائے واحدہ ایک، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ جتنے فرقے ہیں، ایک فرقہ جو ہے یا ایک طبقہ جو ہے، ایک جماعت جو ہے وہ جنتی ہوگی، وہ نجات پانے والے ہوں گے، وہ ناجی ہوں گے۔ قیل من ہم، عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ قال وما انا وعلیہ، فرمایا کہ وما انا علیہ واصحابی، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے طریق پر ہوں گے یا میرے اصحاب کے طریق پر ہوں گے۔ پتہ چلا کہ نبی کا طریق بھی برحق ہے، اور رسول کے جو اصحاب ہیں ان کا جو راستہ ہے اور طریق ہے وہ بھی برحق ہے۔ آپ اس کی مثال، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، جو میں نے خطبہ میں بھی روایت پڑھی، فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میری جتنے بھی اصحاب ہیں وہ سب کے سب آسمانوں کی پہ چمکنے والے ستاروں کی مانند ہیں۔ فرمایا کہ فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اچھا، اب پتہ چلا کہ جتنے صحاب ہیں اور ان کا جو طریق ہے وہ طریق نجات ہے، اور یہ سب کے سب بھی آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، چمکتے دمکتے۔ میں دو تین چیزیں اس میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ بات کہ یہ جو اصحابی ہے یہ جماعت ہے، یہ جمع ہے، جتنے بھی حضور کے صحابی ہیں وہ اول تا آخر وہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں، نہ صرف ہدایت یافتہ ہیں بلکہ معیار ہدایت ہے۔ اب قسمتی ہے کہ اگر کسی نے اپنا ایمان دیکھنا ہو اور اپنا ایمان چیک کرنا ہو تو اپنے ایمان کو، اپنے دین کو صحابہ کرام کے دین کے ساتھ میچ کر کے دیکھے گا۔ اگر وہ ان کی اتباع میں ہے اور اس سے میچ کرتا ہے تو یہ شخص بھی نجات پانے والا ہے، جس کا حضور کے اصحاب کے ایمان اور ان کے اسلام اور ان کے دین کے مطابق جس کا دین۔ اب سارے کے سارے جو اصحاب ہیں وہ حق پر ہیں، اور بلکہ ان سے حق دستیاب ہوتا ہے، ان سے حق ملتا ہے، یہ حق والے بھی ہیں اور حق تقسیم بھی کرتے ہیں۔ صحابی رسول، اب آپس میں صحابہ کرام کے اختلاف بھی ہیں اور ان میں بڑے بڑے اختلافات ہیں آراء کے،
بالخصوص فروعی مسائل میں۔ ایک بات یہ بات یاد رکھیں کہ اب جب اصحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اب ہم ایک کے ساتھ لگیں یا دوسرے کے ساتھ؟ جب دونوں میں اختلاف ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک مبنی بر حق ہوگا اور ایک خدا نخواستہ، یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہے، حالانکہ وہ حق پر ہیں۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں، اب اگر ہم ایک کو حق پہ مانیں اور دوسرے کو حق پہ نہ مانیں، اور یہ بظاہر یہ ضد ہے کہ جب دونوں کا اختلاف اس لیے تو ہے کہ ایک مسئلہ کو ایک درست سمجھتے ہیں اور دوسرا نہیں درست سمجھتے، تو ہم ایک کو مانیں تو یہ آپس میں یعنی ضد ہے، یہ اجتماعی ضدین آ جائے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حضور نبی پاک کے اصحاب کے اندر اختلافی فکر ہونا، اختلافی رائے ہونا تو ہے، مگر اس کی وجہ پر ایک حق اور دوسرا باطل نہیں ہے، ایک حق اور دوسرا باطل نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ رسول پاک نے ان کو حق ہونے کی سند عطا کی ہے، اصحاب بھی کہا ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے حق ہیں۔ اور دوسری بات کہ رسول پاک نے 10 صحابہ کرام کو ایک کام بھیجا، ایک مہم پر بھیجا، ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ آدھوں نے کہا کہ عصر کی نماز یہاں پڑھیں گے، آدھوں نے کہا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ عصر تک وہاں پہنچنا ہے، تو راستے میں جب ٹائم ہوا تو آدھوں نے کہا کہ نہیں پہنچنے کا کہا تھا، بعض نے کہا نہیں نماز پڑھنا تو وہ نماز کا کہا تھا، تو یہی اختلاف ہو گیا۔ آدھوں نے کہا نہیں ادھر پڑھ لیں، پہنچنا مقصد ہے عصر کے وقت کے اندر۔ آدھوں نے کہا نہیں صرف پہنچنا ہی مقصد نہیں ہے، آپ نے عصر کا فرمایا تھا پہنچنا بھی ہے اور عصر بھی وہاں پڑھنی ہے، اور یہ اچھا خاصا اختلاف پیدا ہو گیا۔ آدھوں نے نماز یہاں پڑھ لی راستے میں اور آدھوں نے نماز وہاں پڑھ لی راستے میں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا چھوٹی سی عقل اور فکر والا تو آدھوں کو خدا نہ خواستہ یا ان کو باطل قرار دے دیتا یا ان کو حق پہ قرار دے دیتا، اور آپس میں ان کی مخالفت اور ان کا نام لے کے فتنہ پردازیاں پھیلانا شروع کر دیتا آگے۔ جب یہ دونوں واپس آئے، طبقات، گروہ، دونوں طبقے، دونوں جماعتیں واپس آئیں حضور کی بارگاہ میں، تو سرکار نے دونوں کو خوش ہو کر اپنی دعاؤں سے نوازا کہ ایک فروعی مسئلہ تھا، اس میں اختلاف تھا۔ اب پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ سوال ابھی بھی تھوڑا تشنا ہے کہ ہم اگر صحابہ کرام میں ایسا کوئی اختلاف پڑ جائے تو کس کے ساتھ ہوں؟ اچھا جس کے ساتھ ہوں گے اس کا مطلب دوسرا تھوڑا ادنا ہوا، ہم جس کے ساتھ ہیں یا جس کو صحیح سے وہ پھر ٹھیک ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ختم نبوت کے سلسلے میں سے ایک ختم نبوت، ایک پیغمبر، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی نبوت پر ختم نبوت کا ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور ہماری جو عقیدت ہے، محبت ہے، ظاہر ہے تو حد سے زیادہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں کہ چونکہ حضور حق پر ہیں، آپ کے آنے پر سب کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے اور حضور سب سے بڑے ہیں، آخری ہیں، ہم کسی بھی پیغمبر کو اب ان کی شریعت کو الگ نہیں مان رہے، ان کی نماز کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے، ان کی زکوٰۃ کے احکام کے مطابق زکوٰۃ نہیں دے رہے، ان کے تو کسی مسئلے کو ہم مان ہی نہیں رہے، مگر یہ ہے کہ ہم ان کی جو ذات ہے، ان کی عظمت کا پورا پورا اقرار کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم کسی ایک صحابی رسول کی کسی فکر کو نہیں مان رہے، فکر کو نہ ماننا اور کسی ایک کی فکر کو ماننا یہ الگ بات ہے، مگر کسی پر تنقید نہیں کر رہے، تمام کے تمام اصحاب پر ہم جو ہے وہ ان کی تنقید کرنا اور ان پہ تنقیص کرنا، یہ جو بات ہے رسول پاک نے فرمایا کہ میرے اصحاب جو ہیں وہ نجوم، وہ رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، اور یہ جو حضور نے فرمایا کہ یہ وما انا علیہ و اصحابی، جس میرے راستے پر ہوں گے جو اصحاب کے راستے پر ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ صحابہ کرام تمام کے تمام، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کا آج میں نے پہلی مرتبہ قول پڑھا، ویسے تو حضرت امام اعظم کے حوالے سے پڑھا۔ حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ حضور کے جتنے بھی اصحاب ہیں سارے کے سارے، فرمایا ان میں بھی وہ جس کا کوئی تعارف نہیں ہے زیادہ، جس کی خدمات سے لوگ آگاہ نہیں ہیں، مگر ہے صحابی رسول، فرمایا اس کی ناک، اس کے گھوڑے کی ناک کی جو گرد ہے، فرمایا عمر بن عبدالعزیز اس گرد کا بھی مقابلہ نہیں کرتا۔ حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں اور وہ صحابی، کیوں کہ وہ صحابی ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کا پورا ادب کرنا، عقیدت کرنا، ان سے رکھنا، یہ عین ایمان ہے۔ جیسے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی جو اطاعت ہے، ہاں جی، وہ اللہ کی اطاعت ہے، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب رسول کی کوئی شخص دیکھے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی کتنی اطاعت کرتا ہے۔ اب اطاعت میں یہ ہوتا ہے کہ عمل کی پیروی کرنا، اب اللہ کا عمل تو کوئی کسی کے سامنے نہیں ہے۔ اب کوئی شخص اللہ کا کتنا مطیع ہے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ اللہ جل شانہ کا کتنا مطیع ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ رسول پاک کا کتنا مطیع ہے۔ اب یہ دیکھنا ہو کہ یہ رسول پاک کا کتنا مطیع ہے اور اطاعت چار ہے اور حضور کا ادب کرنے والا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صحابہ کرام کا کتنا مطیع ہے۔ اور اگر یہ صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اور خدا نخواستہ، اور صحابہ کرام جو ہیں یہ تو معیار حق ہیں، کسوٹی ہیں، تو کسوٹی تو بتاتی ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے، کسوٹی یہ بتاتی ہے، مگر سونا کبھی نہیں کہتا کہ یہ کسوٹی کھوٹی ہے کہ کھری ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں یہ ان پر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی، جنت میں پہنچنا ہے تو ان کی انگلی پکڑی جائے گی، ان کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا، اور ان کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کا تو آدھا پاؤ جو ہے ساری دنیا کے پہاڑوں سے جتنا صدقہ کر دیں، ان کا آدھا پاؤ صدقہ کرنا ان سے افضل ہے۔ اور اس میں بھی حضور نے کسی یہ نہیں کہا کہ قریش صحاب ہوں یا انصار ہوں، اہل بدر ہوں یا اہل احد ہوں، کوئی بھی صحابی رسول ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ آدھا پاؤ یا ایک پاؤ بھی اگر صدقہ کر دے، ساری دنیا، ساری امت، احد پہاڑ جتنا سونا جو ہے وہ خرچ کر دے، ان کے آدھا پاؤ کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہی وراء الورا ہیں، اور یہ بھی معیار ہے کہ قیامت تک کے لیے حق ان سے ملے گا۔ اور وہ فرقہ، اب جتنے بھی فرقے ہیں، وہ معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، وہ دیگر ہیں، یہ جتنے یہ رنگ برنگے ہیں، ہر وہ فرقہ، ہر وہ طبقہ، ہر وہ جماعت وما انا علیہ واصحابی حضور کے راستے پر رہے گی یا حضور کے صحاب کے راستے پر رہے گی، وہ حق پر ہے۔ اور جو جماعت ان سے ہٹ جائے گی وہ فرقہ ہے، وہ نیا ہے، وہ بلکہ فتنہ ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں، مجھے باقاعدہ اگلے دن کہ جی دیکھیں بحثیت انسان تنقید تو ہو سکتی ہے نا، ان کے عمل کو پرکھا جا سکتا ہے۔ میں تفصیلی میں نہیں جاتا، میں نے اس پہ 2 دن کافی پڑھا ہے۔ صحابی رسول کے کسی عمل کو تنقید کے دائرے میں پرکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ پکی بات ہے۔ ہماری عقل دانش وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر ان پر تنقید، اور تنقید کا مطلب ہے رسول پاک پر تنقید۔ اب جو لوگ اصحابہ کرام کی محبت، عقیدت اپنے دلوں میں بسا کے رکھیں گے، وہ لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور ہم اہل سنت والجماعت وہ خوش نصیب ہیں کہ حضرت بلال کا ذکر آئے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں،
عمر فاروق کا ذکر آئے تو ہمارے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، حسنین کریمین کا ذکر آئے تو ہم جھوم اٹھتے ہیں اور ان پہ کبھی نکتہ چینی کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور بصیر پوشی میں ہی ایک ہمارے مقرر تھے، بڑی اچھی بات انہوں نے وہاں پہ اسٹیج پہ کی کہ اگر آپ غور کریں اصحاب جو چاروں یار ہیں حضور کے، ہاں جی، حضرت ابو بکر کا نام ہے عبداللہ اور عین پر بھی نکتہ نہیں ہے، عمر عین پر عین نام کا پہلا حرف عین اور عین پر بھی نکتہ نہیں ہے، اور اگر عثمان کے بھی شروع میں عین اور عین پر نکتہ نہیں ہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ علی نام کا پہلا حرف ہے عین، اس پر بھی نکتہ نہیں ہے۔ تو ربانی صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ جو اللہ ان کے ناموں پر نکتہ برداشت نہیں کرتا وہ نکتہ چینی کیسے برداشت کرتا ہے؟ تو ہم خوش نصیب ہیں حضرات گرامی، ہم خوش نصیب ہیں۔ یہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وما انا علیہ واصحابی، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا طریق میرا طریق ہے، ان کی سوچ میری سوچ ہے، ان کی محبت میری محبت ہے، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کی عظمت بیان کرنا میری عظمت بیان کرنا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوش نصیب ہیں، ہم اہل سنت الجماعت وہ خوش نصیب طبقہ ہے کہ جو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک سب کو مانتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سبحان اللہ سارے اصحاب حضور نبی پاک کے مرید ہیں، آپ حضور کی مراد ہیں۔ مرید اور مراد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مرید وہ ہوتا ہے کہ جو خود حلقہ ارادت میں آئے، اس کی تمنا ہو، اور مراد وہ ہوتا ہے کہ شیخ جس کے لیے تمنا کرے کہ یہ میرا غلام بن جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی، اللہ سے مانگا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، کہ اے اللہ عمر بن ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ابھی 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے گھروں میں، غاروں میں، ادھر ادھر، چونکہ مشرکین مکہ بڑا ظلم کرتے تھے۔ آپ 40واں نمبر تھا اسلام میں داخل ہونے کے لیے حضرت عمر فاروق کا۔ دار ارقم میں جا کر حضور کے غلام بنے، سبحان اللہ، تو آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو پہلی مرتبہ مکہ میں نعرہ تکبیر لگا تھا، مکے کے ہر گھر میں آواز پہنچی تھی، حرم کعبہ تک آواز گئی اور صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارک بادیں دی۔ تو اتنے میں جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ صرف آپ ہی عمر کے اسلام لانے پر راضی نہیں ہیں، صرف آپ کے اصحاب ہی راضی نہیں ہیں، اللہ بھی فرشتوں میں خوشیاں منا رہا ہے اور آپ کو مبارکباد دے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر اتنی شان والا ہے، فرمایا اگر بندے نہیں جبریل امین، بندے نہیں جبریل امین، فرمایا جبریل امین کو موقع مل جائے 950 سال تک میرے عمر کے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کر دے، فرمایا اس کے باوجود میرے عمر کے فضائل و مناقب بیان نہیں کیے جا سکتے۔ حضرت نبی پاک نے فرمایا کہ عمر ایک نبی نہیں ہے، نبوت والے سارے اوصاف ان میں موجود ہیں، فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی پھر اس کے بعد پھر عرض کیا یا رسول اللہ پھر آج کے بعد پھر نمازیں اب چھپ چھپ کے تو نہیں پڑھنی، پھر کھلے عام نعرہ لگا، پھر آئے اعلانیہ، آپ نے کہا کہ حضور نبی پاک کی یہ وہ صحابی ہیں تو آپ کو بڑی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ خلیفہ بنے تو آج بھی حقیقت بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سراپا انقلاب ہے، آپ کی ذات تو ذات رہی، آپ کا کام تو کام رہا، آپ اسلام کی تاریخ میں وہ رجل و رشید ہیں، کہا جاتا ہے نا بہت ساری شخصیات کو کہ یہ صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھیں تو لگتا ہے تاریخ میں ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتی ہے، اب قیامت تک دوسرا عمر نہیں آ سکتا۔ آپ کا کام تو ہے ہی ہے، آپ کا نام بھی انقلاب بپا کر دیتا ہے۔
نبی پاک نے فرمایا میرا عمر اس گلی سے گزرے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور آج تو پتہ چلا ہے اب ترقی ہو جاتی ہے نا، جب یہ بزرگ مزاروں میں جاتے ہیں، درباروں میں جاتے ہیں، پھر ان کے درجات اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو پہلے جہاں عمر آتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ اب جہاں حضرت عمر فاروق کا نام لیا جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ پکی بات۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ، میں یہ آپ کو آج وظیفہ یہاں کا لنگر دے رہا ہوں، آپ کھل کے حضرت عمر فاروق کا نام گھر میں لیا کریں، آتے جاتے بیٹھتے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اور میری بچی کا رشتہ کسی بد عقیدہ کی طرف نہ ہو جائے، میں کہیں 2 نمبر کالے منہ والوں کی طرف نہ پھنس جاؤں، وہ اپنے گھر میں کثرت کے ساتھ حضرت عمر فاروق کا نام لیا کرے۔ میں پوری گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے بچی اور بچے کا کہیں رشتہ غیر اور بد مذہبوں کی طرف نہیں ہوگا۔ شیطانوں سے اللہ پاک بچا لے گا۔ جن کا نام سینے پہ لکھ دیا جائے، بزرگ کہتے بندے کو احتلام نہیں ہوتا، شیطان قریب نہیں آتا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی جب خلیفہ بنے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے آج پروٹوکول ہر کوئی مانگتا ہے، ہاں جی، چھوٹا بھائی بڑے سے، بڑا چھوٹے سے، حتیٰ کہ آج تو بچے جو ہیں حضرت صاحب، اگلے دن میں نے اپنے بچے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، ایک باقی بچیوں کو میں تھوڑا پیار کیا تو ایک کو تھوڑا مذاق کر دیا۔ میں نے تھوڑی دیر پوچھا وہ کدھر گئی؟ وہ کہتے وہ چھت پہ چلی گئی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہتی ہیں کہ جیسے آپ نے دوسروں کو عزت دیا ویسے مجھے نہیں وہ پروٹوکول دیا۔ تو بچے ماں سے پروٹوکول مانگ۔ ہاں جی، داماد جو ہے اس کو آپ 2 طریقے سے اچھے طریقے، وہ آتا نہیں جلدی، کہتے تو جہاں تیرے پیکے میں ان سے صحیح پوچھ، ہر بندہ پروٹوکول کے چکر میں۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں، صرف کتنا تھا، ہے مراد رسول، اللہ مبارک دے رہا ہے۔ اور جناب کہا جاتا ہے وہ اٹلی کا بادشاہ فلان جب وہ سائیکل پہ آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، عید کا دن ہے، عید پڑھانے جانا تھا، ساری تیاری کر لی، اہلیہ کو کہا جوتا لاؤ، انہوں نے کہا کہ بار بار گانٹھنے کے باوجود جوتا اب اس قدر خستہ حال ہو گیا ہے اب دوبارہ ٹانکا نہیں لگایا جا سکتا۔ کہا کوئی بات نہیں، میں پیدل ہی چلا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، پیدل، یعنی پیدل بھی گئے اور بغیر جوتے کے گئے۔ اہلیہ نے کہا لوگ کیا کہیں گے، امیر المومنین عمر الفاروق۔ آپ نے اپنی اہلیہ کو کہا آپ نے کیا معیار قائم کیا ہے؟ فرمایا لوگ عمر کو اس کے کردار سے جانتے ہیں، جوتے سے نہیں جانتے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل مملکت کے سربراہ، ہاں جی، 32,000 علاقے سے مراد آپ یوں کہہ لیں کہ 32,000 لاہور آپ کی امیر المومنین جب بنے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، 32,000 5,000 مساجد آپ کے سائن سے بنی تھی، جو امال نے بنائی تھی وہ الگ، 5,000 مساجد تعمیر کی تھی۔ یہ تھے کوئی بندہ مسجد دا دروازہ رنگ کروا دے باشو اپنے وہ دے دادا پوتا دستا، میرے دادے نے مسجد دا اے پھٹک جڑا نا یہ رنگ کروائے، میرے جناب دادے نے حضرت صاحب نے سوٹ لا کے دیتا سی 27ویں دے اتے دادے نے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے 5,000 مساجد کا دروازہ نہیں رنگ کروایا، مکمل مساجد تعمیر کروائی تھی۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی پاک ان کے یہ وہ صحابی ہیں، اپنی بہت ساری، پھر اب آپ نے سب سے پہلے یہ چھونیاں بنوائی، پولیس جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ آپ نے قائم کیا، یہ جو ہجری کیلنڈر ہے، یہ جو آج ہم ذوالحج، یہ جو محرم سفر، یہ آپ اس کے موجد ہیں، اس کے علاوہ بے شمار آپ کی خدمات ہیں۔ اللہ جل شانہ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور جو میں نے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات و سبق سنایا اپنے اساتذہ کو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔